اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. احکام الناسیہ للعادہ، وہ خاتون کہ جس کی عادت تو ہے پر وہ اپنی عادت کو بھول گئی ہے. اچھا، جب عادت کہہ رہے ہیں تو یہ عادت مطلق ہے، یعنی کیا مطلب؟ یہ عادت شامل ہے وقتیہ کو بھی اور عددیہ کو. ٹھیک ہے، تو بھولنے والی خاتون ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی وہ کیا کرے، اپنی عدد کو بھول جائے، اور کبھی کبھی کیا ہے اپنے وقت کو بھول جائے، اور کبھی کبھی کیا ہوتی ہے اسی صورت وقت اور عدد دونوں کو ہی بھول جائے. ٹھیک ہے نا، سنیے گا. اذا كانت ذات عادت عددیہ فقط، اب دیکھیے تین قسمیں تھی نا، اب یہاں پہ کیا کریں، اگر خاتون ایسی ہے کہ جس کی عادت ہے مگر عادت کیا ہے، عادت عددیہ فقط ہے، یعنی وقتیہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ونسیت عادتها عفوا، اور وہ اپنی عادت کو کیا ہے بھول گئی. ثم رأت الدم بصفات الحیض 3 ایام او اکثر ولم يتجاوز العشرہ. کیا ہے کہ خاتون عادیہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے جو خون دیکھا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی عادت کو کیا ہے بھول گئی. پھر کیا ہوا، پھر اس نے جو خون دیکھا وہ حیض کے صفات کے ساتھ 3 دن دیکھا یا اس سے زیادہ دیکھا، لیکن یہ دیکھنے کا سلسلہ کیا ہے 10 دن سے تجاوز نہیں کیا. یہاں تک بات واضح انشاءاللہ. سنیے تو حکم کیا ہوگا اس کا، کہ کانا جمیعہ حیضن، تو تمام کا تمام حیض ہوگا. کس بات کی طرف اس کو اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے، کیوں کہہ رہے، چونکہ چونکہ 10 سے اوپر نہیں کیا ہے، اور اکثر حیض جو کیا ہے 10 دن ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کا مکمل جو کیا ہے وہ خون حیض ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وَإِذَا تَجَاوَزَ الْعَشْرَةَ، جب یہ خون دیکھنے کا سلسلہ 10 دن سے کراس کر جائے تو اب تو طے ہے کہ اب جو ہے کیا پورا کا پورا آپ حیض ہو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، وَإِذَا تَجَاوَزَ الْعَشْرَةَ جَعَلَتِ الْمِقْدَارَ الَّذِي تَحْتَمِلُ الْعَادَةُ فِيهِ حَيْضًا، تو کیا کرے گی، تو جس مقدار میں اس کو احتمال ہے کہ یہی مقدار جو کیا ہے میرے حیض کا تھا، تو اس کو کیا کرے گی، اس کو حیض قرار دے گی. اب وہ 5 دن ہو 7 دن، جو اس کو لگے احتمال دے جس بات کو، اور اس کا احتمال دے کوئی فقی نہیں ہوگا بلکہ وہ خاتون خود ہوگی. ٹھیک ہے، والباقی استحاضہ، اور جو باقی خون ہوگا، مطلب 7 دن کا دیا اور 12 دن خون آیا تھا تو 5 دن کو کیا ہے استحاضہ مانے گی. بات واضح انشاءاللہ. جی. وَإِنِ احْتَمَلَتِ الْعَادَةُ فِي مَا زَادَ عَلَى السَّبْعَةِ فَالْأَحْوَطُ أَن تَجْمَعَ بَيْنَ تُرُوكِ الْحَائِضِ وَأَعْمَالِ الْمُسْتَحَاضَةِ فِي الْمِقْدَارِ الْمُخْتَلِفِ تَمَامًا الْعَشْرَةِ. تو ہم نے کیا کہا تھا کہ جو احتمال وہ دے رہی ہے خاتون، اگر 5 دن 4 دن 6 دن دے رہی تھی تو پھر تو وہ حکم ہے جو ہم نے اوپر ذکر کیا، وہ کیا کہ 5-6 دن کو اپنی کیا کرے گی عادت، اور باقی کو استحاضہ. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ احتمال یہ دے رہی ہے کہ جو خون آیا ہے یہ نہیں 8 دن یا 7 دن جو کیا ہے اس کو خون حیض ہے کا احتمال دے رہی ہے، تو اب کتنے دن بچتے ہیں، اگر 7 کا تو 3 دن بچ رہے ہیں، اگر 8 کا دے تو 2 دن بچ رہے ہیں، تو اس صورت میں کیا کرے گی، تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں جو 7-8 ہے اس کو تو کیا کرے گی حیض مانے گی، اور بقیہ جو 2 ہیں اس میں احتیاط کرے گی. احتیاط کیا کرے گی کہ طروق حائضہ کو انجام دے، عفواً اس کو ترک کرے گی اور اعمال مستحاضہ کو انجام دے گی. واضح انشاءاللہ؟ نہیں واضح ہے؟ واضح ہوگا. اگر یہ احتمال دے کہ یہ خون جو آ رہا ہے یعنی 7 سے اوپر جا رہا ہے، 7 سے اوپر، جی 8 دن تو احتیاط یہ ہے یہاں پر کہ باقی میں جو کیا ہے وہ احتیاط کرے گی. اذا كانت ذات عادت وقتیہ فقط، اب سنیے اوپر کیا مسئلہ تھا، عددیہ فقط تھی، اب یہاں پر وقتیہ فقط ہے. ونسیت، اور اس کو بھول گئی، کس کو بھول گئی، وقت کو بھول گئی. احسنتم، کہ مہینے کی کس تاریخ سے کس تاریخ کو آتا تھا بھول گئی. ثم رأت الدم بصفات الحیض 3 ایام او اکثر، پھر اس کے بعد اس نے دیکھا مسئلہ بالکل عبارت اگر پلٹیں تو بالکل سیم ہے عبارت، بس عددیہ کی جگہ وقتیہ کو رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، اور خون جو دیکھا اس نے حیض کی صفات کے ساتھ 3 دن یا اس سے زیادہ دیکھا، ولم یتجاوز العشرہ کانت جمیع حیضن. اگر اس عبارت کو اوپر رکھیے تو سوائے وقتیہ کو ہٹا کے باقی سارے حتیٰ کہ الفاظ بھی وہی ہیں. واضح انشاءاللہ. جی. وَإِذَا تَجَاوَزَ الدَّمُ الْعَشْرَةَ فَإِنْ عَلِمَتِ الْمَرْأَةُ إِجْمَالًا بِمُصَادَفَةِ الدَّمِ أَيَّامَ عَادَتِهَا لَزِمَ الْاحْتِياطُ فِي جَمِيعِ أَيَّامِ الدَّمِ. اب کہہ رہے کہ نہیں، جو خون اس نے دیکھا ہے یہ 10 دن سے کراس کر گیا ہے. ٹھیک ہے، فَإِنْ عَلِمَتِ الْمَرْأَةُ، تو اگر اس خاتون کو علم ہو جائے، اور یہ علم تفصیلی نہیں ہے،
بلکہ علم اجمالی. 10 دن سے اوپر جا رہا ہے ایک چیز کا علم ہو جائے. نہیں اس چیز کا علم ہو جائے کہ مطلب اس نے جو خون دیکھا تھا ہے نا یہ اس کی عادت کے ایام سے میل کھا رہا ہے. سمجھ میں اس کی عادت جو جس وقت میں وہ دیکھتی تھی اسی وقت میں یہ خون آیا ہے. واضح انشاءاللہ. فَإِنْ عَلِمَتِ الْمَرْأَةُ یہ اجمالاً تو جملہ مترجمہ میں سے ہے, اس کو مطلب بریکٹ کے اندر دیا, ٹھیک ہے. ہاں فَإِنْ عَلِمَتِ الْمَرْأَةُ کیا اس کو علم ہوا بِمُصَادَفَةِ الدَّمِ أَيَّامَ عَادَتِهَا کہ یہ جو اس نے خون دیکھا ہے یقیناً, ٹھیک ہے, خون 10 دن سے زیادہ دیکھا ہے مگر ان میں سے 5 دن جو خون دیکھا ہے مثلا وہ اس کے وقت کے اندر آیا تھا. ٹھیک ہے, جیسے ہر مہینے کی 5 سے 10 کو آتا تھا, ہاں اس بار بھی جو مثلا 5 سے 10 کو آیا ہے, یعنی ان 15 دنوں میں سے وہ 5 دن بھی شامل ہے. جی تو کیا کرے گی کہ لازمہ الاحتیاط فی جمیع ایام الدم حتی فیما اذا لم یکن الدم فی بعض الایام. تو اس صورت میں اس کو کیا ہے, تھوڑا مسئلہ سخت ہے, اس صورت میں اس کو احتیاط کرنا ہوگا تمام کے تمام ایام عادت میں, ٹھیک ہے, حتیٰ کہ جن ایام میں وہ خون نہیں دیکھ رہی ہے ان ایام میں بھی کیا ہے اس کو احتیاط کرنا ہوگا. یعنی کیا مطلب, یعنی وہی کہ طلوع کے حائضہ کو ترک کرے گی اور عبادت کو انجام دے گی. اور فی جمیعہ بصفات الحیض, یا پھر یہ کہ تمام کے تمام میں اپنے آپ کو کیا کرے گی, حیض کو حیض مانے گی, لیکن کب, جب اس میں اگر صفات حیض پائے جائیں گے تب. بات ان شاء اللہ. وہ علم تو علم بذالک, تو اس صورت میں تھا کہ جب اس کو علم اجمالی ہو جائے. لیکن اگر اس کو علم نہ ہو فإن كان الدم مختلفا من جهة الصفات, تو اب جو اس نے 10 دن سے زیادہ, البتہ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ 10 دن سے زیادہ خون دیکھا ہے, تو اگر اس نے جو 10 دن سے زیادہ خون دیکھا ہے وہ صفات کے حوالے سے مختلف ہے, کبھی لال ہے, کبھی پیلا ہے, کبھی کالا ہے, ٹھیک ہے, کبھی جلن ہے, کبھی جلن نہیں مثلا, تو کیا کہہ رہے ہیں جعلت ما بصفت الحیض اذا لم يكن عن 3 ایام ولم يزد عن 10 ایام حیضا. تو اس صورت میں جس خون میں حیض کے صفات ہوں گے, یعنی کیا مطلب, یعنی وہ جو بہت زیادہ لال ہو یا جو بہت زیادہ کالا ہو, ٹھیک ہے, جس میں یہ ساری چیزیں صفات ہیں, اور ساتھ میں پلس جو کہ بہت اساسی ہے حیض کے لیے, وہ کیا کہ 3 دن سے متوالی کیا ہے کم نہ ہو اور 10 دن سے زیادہ نہ رہا ہو, تو اس کو کیا کرے گی, حیض مانے گی. واضح انشاءاللہ. وما بصفت الاستحاضہ وما بصفت الاستحاضہ استحاضہ, اور جو استحاضہ کے صفات کے ساتھ ہیں اس کو استحاضہ مانے گی. وإن لم يختلف الدم في الصفة وكان جميعه بصفت الحیض. اب آئیے مسئلہ تھوڑا سا سنگین ہو گیا. وہ کیا کہ جو 10 سے زیادہ دن کراس کیا, خون دیکھا اس نے, وہ مکمل دن جو کیا ہے اس میں جو صفات تھے وہ سب کے سب حیض والے صفات تھے. اب کیسے فرق کریں گے. او کان ما بصفت الحیض اکثر من 10 ایام, یا کہ مثلا 15 دن 20 دن خون دیکھا اور اس میں سے 10 سے زیادہ 12 دن یا 15 دن جو کیا ہے اس میں جو صفات ہیں وہ حیض والے صفات ہیں, اور حیض کیا ہے 10 سے زیادہ ہو نہیں سکتا. تو کیا کریں گے, کہنے اوکانا ما بصفت الحیض اکثر من 10 ایام, ٹھیک ہے, تو کیا کرے گی جعلت 6 اور 7 ایام حیضا والباقی استحاضہ. تو اس صورت میں 6 یا 7 دن کو وہ کیا کرے گی, حیض, اور باقی کو استحاضہ مانے گی. واضح انشاءاللہ. والاحوط, یعنی یہ وہ اس کا والا مسئلہ ہو گیا, کیا کہتے ہیں آپ کو, مبتدیہ کا آخر والا مسئلہ اور مستربہ والا. والاحوط ان تحتاط الى العشرة والاولى والاولى ان تحتاط فی جمیع ایام الدم. اور احتیاط یہ ہے, سنیے گا, احتیاط یہ ہے کہ جو 6-7 کہا تھا نا ہم نے کہ حیض مانے گی, تو 6 اگر مانی تو 4 دن اور کیا کرے گی, احتیاط کرے گی, ٹھیک ہے, 10 دن تک. اور اگر 7 مانے تو پھر 3 دن اور کیا کرے گی, احتیاط کرے گی. اور احتیاط یہی ہے, طلوع کے حیضہ کو ترک اور اعمال استحاضہ کو انجام دینا. اور اولا یہ ہے, زیادہ بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ تمام ایام دم میں کیا کرے, احتیاط ہی کرے, ٹھیک ہے. 10 کے 10 یا 12 کے نہیں 10 نہیں, اس کے بعد بھی 15 دن, ہاں 15 جتنے دن دیکھ رہی ہے. اور ایسا ہوتا ہے عام طور سے. اذا كانت ذات عادیہ و ذات عادت عددیہ و وقتیہ فنسیتها ففیہا صور. اب سنیے, اب دیکھیں ہم نے کیا کہا تھا, اس میں ہم نے کہا تھا کہ جو بھولنے والی عادت کو ہے وہ عادت کبھی وقت کو بھولتی ہے, کبھی عادت کو بھولتی ہے. تو یہ تو دونوں مسئلہ ہو گیا. اگر آپ اس طریقے سے سمجھیں گے تو یہ بات بہت آسان ہو جائے گی آپ کے لیے. عادت اگر بھول جائے عددیہ تو اس کا کیا حکم ہے بتا دیا, وقت کو بھول جائے تو اس کا کیا حکم ہے. اب یہاں پر کیا ہے, بھولنے کی صورت کیا ہے, عادت اور وقت دونوں تھا اس کے پاس, دونوں معین, لیکن دونوں کو بھول گئی. عادت بھی بھول گئی کہ کتنے دن دیکھا کرتی تھی, اور کب آتا تھا وہ بھی بھول گئی. تو یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے, اس کو سمجھیے گا.
تو اس میں کچھ صورتیں ہیں. الاولا، صورت الاولا کیا ہے کہ ان تکون ناسیہ للوقت مع حفظ العدد، کہ وہ جو بھولی ہے وہ وقت کو بھولی ہے جبکہ عدد اس کو یاد ہے. ٹھیک ہے. والحکم فیہا والحکم فی المسألۃ السابقہ. تو یہاں پر آپ کون سا حکم لگائیں گے؟ تو آپ کیا دیں گے؟ کون سا عددیہ والا حکم لگے گا. کون سا پہلے والا حکم؟ یہی حکم لگے گا کہ اگر وہ صفات حیض کے ساتھ خون دیکھ رہی ہے 3 دن یا 3 سے یا کہ 10 دن سے اوپر تجاوز نہ کرے تو اس صورت میں وہ حیض ہونا نہیں. حسن. تم یہ جو نہیں، اس سے پہلے جو عددیہ والا حکم تھا عددیہ والا جو وہی والا حکم اس پہ لگے گا. ٹھیک ہے. غیر ان الدم اذا كان بصفة الحیض وتجاوز العشرة ولم تعلم المرأة بمصادفة الدم ایام عادتها رجعت الى عادتها من جهة العدد فتتحیز بمقدارها والزائد علیہ استحاضہ. مگر کیا ہے؟ ان الدم اذا كان بصفة الحیض، کہ جو اس نے خون دیکھا ہے وہ کیا ہے، وہ اس کے اندر حیض کی صفات موجود ہیں اور 10 دن سے کراس کر جائے گی خون. ٹھیک ہے. ولم تعلم المرأة بمصادفة الدم ایام عادتها، اور اس کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ جو خون اس نے دیکھا ہے وہ وہ اس کے ایام میں بھی آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا کرے گی؟ رجعت الى عادتها من جهة العدد. تو اس صورت میں کیا کرے گی؟ وہ عدد کے حوالے سے اپنے کیا کرے گی؟ اپنے عدد کی طرف رجوع کرے گی. یہ جتنا دن عادت ہے اس کی اسی مقدار میں وہ حیض مانے گی. فتتحیز بمقدار العددها. ٹھیک ہے. والزائد علیہ استحاضہ، اور اس وقت میں جو زائد ہے وہ کیا ہے؟ وہ استحاضہ ہوگا. واضح انشاءاللہ. دوسرا مسئلہ کہہ رہے کہ دوسری صورت، مثلا دوسری صورت خاتون جب اس کی عادت اور وقت ہے اور وہ بھول گئی. ان تکون حافظۃ للوقت وناسیۃ للعدد. بالکل کس کے؟ سورہ اولا کے برعکس. ہاں، سورہ اولا کے بالکل برعکس ہے. ٹھیک ہے. کہ وقت یاد ہے، عدد بھول گئی. ففی هذه السورہ کان ما تراہ من الدم فی وقتها المعتاد بصفت الحیض او بدونها بدون صفت الحیض حیضا. تو اس صورت میں دیکھیں کہ وہ خاتون کہ جس کو وقت یاد ہے تو وہ اپنے وقت میں جو خون دیکھ رہی ہے نا، چونکہ اس کو وقت تو یاد ہے، اور وقت میں وہ جو خون دیکھے گی وہ وقت تو وہ کیا ہے، اس میں چاہے حیض کے صفات موجود ہوں یا نہ ہوں، کیا لگائے گا حکم اپنے پہ کہ حکم حیض لگا جائے گا کہ وہ حیض ہے. واضح انشاءاللہ. جی یہ عادت فی وقت ہے المعتاد. فإن كان الزائد عليه بصفة الحیض ولم يتجاوز العشرة فجميعه حیض. بس اگر جو حیض سے زائد ہیں، اگر بس جو اضافی خون دیکھ رہی ہے وقت سے اپنے، ٹھیک ہے، وقت سے اضافی جو خون دیکھ رہی ہے بصفت الحیض کے ساتھ ہے اور 10 سے تجاوز بھی نہیں کر رہا. مثلا مثال کے طور پر اس کا وقت کتنا تھا؟ ہر مہینے کو 5 سے لے کر 10 تاریخ تک دیکھا کرتی تھی. ٹھیک ہے. اس بار اس نے جو خون دیکھا ہے وہ 5 سے 12 تک دیکھا ہے، یا اور بڑھا لیجئے. ٹھیک ہے. مگر ان میں سے 7 دن تک یا 8 دن تک جو کیا ہے حیض کی صفات کے ساتھ خون دیکھا ہے، تو یہ 10 سے کچھ تجاوز نہیں کیا اس نے، تو اس میں کیا کریں گے؟ یہ سب کے سب حیض ہوگا، چونکہ حیض جو کیا اکثر مدت 10 دن ہے. ٹھیک ہے. فإن كان الزائد علیہ علیہ میں کہاں پلٹائیں گے؟ اگر اس ضمیر کو پلٹائیں گے تب سمجھیں گے کہ آپ عبارت سمجھ رہے ہیں، ورنہ اگر یہ ضمیر نہیں پلٹے گی تو عبارت نہیں حل ہوگی. وإن كان الزائد علیہ بصفت الحیض. ٹھیک ہے. ولم يتجاوز العشرة، اور 10 سے کراس نہ کرے، فجمیعہ حیض. تو سب کا سب جو کیا ہے حیض ہے. کہاں پلٹائیں گے ضمیر؟ کون سے علیہ ہے؟ فإن كان الزائد علیہ علیہ میں ہاں کس میں کہاں پلٹ رہی ہے؟ عورت کی طرف سے. عورت نہیں، اگر مرأہ کے ہوا تو مرأہ ضمیر مؤنث پلٹاتے ہیں. اور پھر ترجمہ کیسے آپ صحیح کریں گے؟ چلے وہ ہٹائیے. اگر کیا ہے، اگر یہ زیادہ ہو جائے وقت سے، سن تم وقت کے اوپر پلٹیں گے، یعنی وَإِن كَانَ الدَّمُ زَائِدًا عَلَى الْوَقْتِ. ٹھیک ہے. اگر وقت سے، چونکہ دیکھیں اس کا وقت اس کو یاد ہے، مگر یہ جو خون آیا ہے وہ وقت سے اضافی ہوا ہے، اور اضافی اس صورت میں ہوا ہے کہ اس کے اضافی والے خون، یہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اضافی ہے، مگر اضافی میں بھی صفات حیض ہیں. ٹھیک ہے جی. دیکھیں بصفت الحیض جو اضافی ہے اس میں حیض کے صفات موجود ہیں. اچھا، یہ جو صفات کے حیض موجود ہیں، حیض کے صفات موجود ہیں، یہ 10 دن سے کراس نہیں کیا تو کہہ رہے فجمیع حیض، تو سب کے سب حیض ہوگا. وہ ان تجاوزہ. اب آئیے تھوڑا سا اور مسئلہ ہو گیا. وہ کیا کہ جو اس نے خون دیکھا ہے، سنیے گا، وقت اس کو یاد ہے
کہ وہ 5 دن دیکھا کرتی تھی، اس بار خون 10 دن سے کراس کر گیا ہے، اور جو صفات حیض کے ساتھ خون دیکھا ہے وہ بھی 10 دن سے کراس کر گیا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ حیض کے صفات ہیں تو اس پر عمل کرتے ہوئے 12 دن کو حیض مانے گی، یہ تو کبھی نہیں ہے، یہ تو کہنا ہی نہیں ہے. اگر یہ کہیں آپ نے کہہ دیا تو مطلب یہ کہ پورا آپ نے سمجھ لیجیے کہ پورا مطلب اس کو گھول کے پی گئے آپ. یعنی کبھی بھی خون حیض 10 سے اوپر نہیں کرنا ہے آپ کو، اور 3 سے نیچے نہیں کرنا ہے، یہ بالکل بسا لیجیے اس کے. جی ٹھیک ہے. اب دیکھیں کیا ہوگا کہ فَإِنْ كَانَ وَإِنْ تَجَاوَزَهَا، اگر یہ کیا ہو تجاوز کر جائے. ٹھیک ہے، تجاوز ہاں کے ذمہ کہاں پلٹائیں گے؟ یہ 10 سے اوپر اگر چلا جائے خون. نہیں عربی بولیے، اس کی عربی کیا ہے؟ ہاں کے ذمہ کہاں پلٹائیں گے لکھنے میں؟ اگر آپ کو لکھنا ہو تو ہاں کیا لکھیں گے؟ 10 کی طرف. ہاں تو 10 نہ بولیں نا، 10 بولیں. فَإِنْ تَجَاوَزَ الْعَشْرَ، اگر یہ 10 سے تجاوز کر جائے تو کیا کرے گی؟ تحیزت فی ما تحتمل العادت فیہ، تو کیا کرے گی جس میں اس کو احتمال ہو ہاں وقت کے حوالے سے، اس میں کیا کرے گی اپنے آپ کو حیضہ مانے گی، یعنی وہ جو 5 دن تھا. ٹھیک ہے. والباقی استحاضہ، اور باقی جو کیا ہیں استحاضہ ہیں. ٹھیک ہے. لیکنها اذا احتملت العادت فيما زاد على السبع الى العشرة فلا حرج ان تعمل فيه بالاحتياط. لیکن ایک اور بات ہے، ابھی تو مسئلہ یہ تھا کیا یہ حکم آپ کب لگا رہے تھے کہ جب وہ اپنے وقت اس کا 5 دن تھا، لیکن اگر اس کو یہ یاد آیا کہ نہیں میرے وقت میں مثلا 8 دن ہے، فیما زاد عن السبع 8 دن ہے، تو پھر اب 2 دن رہ رہے ہیں، تو اس 2 دن میں کیا کرے گی وہ احتیاط کرے گی، جیسا کہ اس سے پہلے مسئلہ گزرا تھا. واضح انشاءاللہ عبارت واضح ہے. لیکن اذا احتملت، اگر وہ احتمال یہ دے کہ میری جو عادت ہے وہ فیما زاد عن السبع یا 8 دن ہے یا 9 دن ہے، تو اب جو 1 دن بچ رہا ہے 2 دن بچ رہا ہے اس میں کیا کرے گی احتیاط کرے گی. ٹھیک ہے. تعمل فیہ بالاحتیاط. مسئلہ ثالثہ یعنی صورت ثالثہ وہ کیا کہ ان تکون ناسیہ للوقت والعدد، وقت بھی بھول گئی اور عدد بھی بھول گئی. جی. والحکم فی هذه الصورة وان كان يظهر مما سبق الا ان نذكر فروعا للتوضیح. ہاں کہہ رہے کہ اگر وقت اور دونوں کو بھول رہی تو گرچہ اس کا حکم کیا ہے یہ پچھلے والے مسئلے سے جو کیا ہے واضح ہے، مگر پھر بھی ہم زیادہ توضیح کے لیے ٹھیک ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں. سنیے پہلا مسئلہ یہ صورت یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ جو خاتون ہے وہ وقت بھی بھولی ہے اور کیا ہے عدد بھی بھولی ہے. ٹھیک ہے. سنیے پہلا صورت اذا رأت الدم بصفة الحیض ایام لا تخل عن 3 ولا تزيد على 10 كان جميع ہے. یہ مسئلہ وہی آئے گا کہ جو گزر چکا ہے. کہہ رہے کہ اگر جو خون اس نے دیکھا ہے اس کے اندر حیض کے صفات ہیں اور یہ 3 دن سے زیادہ ہیں، یعنی 3 دن سے کم نہیں ہے اور 10 دن سے زیادہ نہیں ہے، تو کیا ہوگا حکم یہ کہ تمام کا تمام حیض ہوگا. وَأَمَّا إِذَا كَانَ أَزْيَدُ مِنْ 10 أَيَّامٍ، لیکن اگر یہ 10 دن سے زیادہ ہیں ٹھیک ہے وَلَمْ تُعْلَمْ بِمُصَادَفَةِ أَيَّامِ عَادَتِهَا، اور اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ جو 10 دن سے زیادہ ہم نے خون دیکھا ہے ان میں میری عادت کا وہ دن بھی گزرا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. تو کیا کرے گی تحیزت بمقدار ما تحتمل انه عادتها. اس صورت میں وہ کیا کرے گی ان میں سے یہ کرے گی کہ جتنا دن میری عادت کا ہے اتنا ہی دن جو کیا کرے گی اپنے آپ کو حیضہ مانے گی. ٹھیک ہے. لیکن احتمال یہاں پر یہ بھی ہے لیکن المحتمل اذا زاد على 7 ایام احتاطت فيما زائد. لیکن اگر وہ احتمال یہ دے رہی ہے کہ نہیں میری عادت جو کیا ہے 8 دن ہے 9 دن ہے تو باقی 1-2 دن بھی کیا کرے گی وہ احتیاط کر لے گی. کوئی اس میں نئی چیز جو ہے نہیں ہے بلکہ ساری جو کیا حکم جو کیا ہے پہلے گزر چکا ہے. دوسری صورت اذا رأت الدم بصفة الحیض ایام لا تخل عن 3، اگر اس نے جو خون دیکھا ہے حیض کے صفات ہیں اس میں اور 3 دن سے کم نہیں ہے ولا تزيد ولا 10 اور 10 دن سے زیادہ بھی نہیں ہے. اچھا. وایاما بصفة الاستحاضہ، اور جو کچھ ایام ایسے ہیں کہ جس میں اس نے خون کیا ہے استحاضے کے صفات کے ساتھ دیکھا ہے. ولم تعلم بمصادفة ما رأت وایام عادتها، اور اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان میں سے یعنی حیض اور استحاضے کے دونوں کے صفات کے ساتھ خون دیکھا، اور اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ حیض والی میری عادت کے دن میں آیا تھا یا استحاضہ آیا تھا، کون سا مصادف یعنی کہتے ہیں ٹکرانے کو. ٹھیک ہے. یعنی عادت کے ایام میں کون سا خون آ رہا تھا یہ اس کو نہیں معلوم ہے. ٹھیک ہے. گرچہ وہ علم اجمالی بھی نہیں ہے، تفصیلی کی بات چھوڑیے. تو کیا کرے گی کہ جعلت ما بصفت الحیض حیضا وما بصفت الاستحاضہ استحاضہ. تو جو حیض کے صفات کے ساتھ دیکھ رہی ہے وہ حیض ہے اور جو استحاضے کے صفات سے استحاضہ ہے. اچھا اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے چونکہ جو حیض کے صفات سے دیکھا اس نے وہ 3 دن سے زیادہ ہے اور 10 دن سے کم ہے، تو کوئی مشکل اس میں نہیں. والاولا ان تحتاط فی الدم الذی لیس بصفۃ الحیض فیما اذا لم یزد المجموع علی شرطین. لیکن ہاں اگر اس نے جو خون دیکھا ہے وہ پورا ٹوٹل حیض و استحاضہ ملا کر وہ کیا ہے 10 دن بن رہے ہیں یا اس سے کم بن رہے ہیں،
تو اس صورت میں احتیاط یہ ہے کہ عادت والے کو تو حیض مانے گی 5-6 دن، اور بقیہ کو بھی کیا کرے گی، اس میں احتیاط کرے گی، یعنی طلوع کے حیضہ کو ترک کرے گی اور استحاضہ پہ عمل کرے گی. واضح انشاءاللہ. جب یہ کیوں اس لیے کہ جب 10 دن سے زیادہ نہیں ہے نا، تو احتمال ایک پایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سب کا سب حیض ہو. واضح انشاءاللہ. اگر مطلب اس کا ترجمہ کیے کس کا؟ والاولا وَالْأَوْلَى ان تحتاط أَن تَحْتَاطَ فِي الدَّمِ الَّذِي لَيْسَ بِصِفَةِ الْحَيْضِ فِيمَا إِذَا لَمْ يَزِدِ الْمَجْمُوعُ عَلَى 10 أَيَّامٍ. ٹھیک ہے، اور بہتر یہ ہے کہ وہ احتیاط کرے اس خون میں کہ جو حیض کے صفات کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، فِيمَا إِذَا لَمْ يَزِدِ الْمَجْمُوعُ عَلَى 10 أَيَّامٍ، کہ جب وہ ٹوٹل کا ٹوٹل مکمل جب اس کو جوڑے گی تو وہ کیا ہے 10 دن سے زیادہ نہیں ہو رہے ہیں. یعنی کون سے، یعنی اس نے حیض و نفاس، حیض و استحاضہ دونوں کا خون دیکھا ہے. واضح انشاءاللہ. اب یہ فرض کر لیجئے کہ حیض کا خون کی صفات کے ساتھ 5 دن دیکھا اور استحاضہ کے صفات کے ساتھ 4 دن دیکھا ہے، تو مجموع کتنے ہو گئے؟ 9 دن. تو حکم تو ہم نے یہ بیان کیا کہ چونکہ 5 دن اس نے کیا دیکھا تھا؟ حیض کا، تو حیض 5 دن کو مانے گی اور 4 دن کو استحاضہ مانے گی. مگر ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ چونکہ یہ مجموع ٹوٹل 10 دن سے کراس نہیں کر رہا ہے، اور حیض جو کیا ہوتا ہے 10 دن سے زیادہ نہیں آتا ہے، تو یہاں پر ایک احتمال یہ پایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سب کا سب جو کیا ہے حیض ہو. اس صورت میں کیا کرے گی؟ احتیاط کرے گی. واضح انشاءاللہ. ہاں، صورت ثالثہ کیا ہے؟ اذا رأت الدم وتجاوز 10 ایام او لم يتجاوز وعلمت بمصادفته ایام عادتها لزمها الاحتیاط فی جمیع ایام الدم. کہہ رہے کہ اگر خاتون خون دیکھے، ٹھیک ہے، اور وہ خون 10 دن کراس کر جائے، او لم يتجاوز، یا 10 دن کراس نہ کرے، وعلمت بمصادفته ایام عادتها، اور اس کو اس بات کا البتہ علم ہو جائے گا، چاہے وہ علم اجمالی ہی کیوں نہ ہو، علم ہو جائے کہ یہ جو خون اس نے دیکھا ہے وہ اپنے عادت کے ایام میں دیکھا ہے. ٹھیک ہے، ہاں، تو کیا کرے گی؟ لزمها الاحتیاط فی جمیع ایام الدم. تو اس صورت میں وہ کیا کرے گی؟ احتیاط کرے گی اپنے تمام جو جتنے دن خون دیکھا اس نے تمام میں. سواء اکان الدم جمیعہ او بعضہ بصفت الحیض اور لم یکن، چاہے تمام کا تمام حیض جو صفات حیض کے ساتھ دیکھا ہے خون، یا تمام کے تمام میں حیض کی صفات اس میں نہیں پائے جاتے تھے، مگر چونکہ عادت کے ایام میں دیکھا ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ حیض ہے، لہٰذا اس کو احتیاط کرنا ضروری ہے. واضح انشاءاللہ. جی، بہرحال اس کو رہنے دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.